بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتخار احمد میرا نام ہے، میں انگلینڈ کے شہر مانچسٹر میں رہتا ہوں۔ دوستو، اگر ہو سکے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس سے میری ریچ اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی آپ کو مالی نقصان وغیرہ نہیں ہوتا۔ تو آپ نے پہلے سن رکھا ہے کہ پاکستان سے آئے ہوئے آدر راجہ اور شہزاد اکبر، جو کہ اب برطانیہ میں رہتے ہیں، ان پر حملہ کیا گیا تھا۔ تو ابھی پولیس والوں نے 3 لوگوں کو چارج کیا ہے اس کے نتیجے میں، جو یہ حملہ ہوا تھا آدر راجہ پہ اور شہزاد اکبر پہ۔ اس کے علاوہ بھی کچھ انہوں نے کویسچن وغیرہ کر رہے ہیں، لیکن ابھی جو چارج کیے ہیں وہ 3 لوگ ہیں، اور یہ تینوں لوگ برٹش نیشنل، یا ان کے ناموں سے ایسے لگتا ہے یہ پاکستانی نہیں ہے۔ تو اس سے ایک بات واضح ہوگی، جو یا جس نے بھی اٹیک کروایا ہے یا جس نے بھی ارینج کیا ہے، اس نے پاکستانیوں کو اس اٹیک میں پاکستانیوں سے یہ اٹیک نہیں کروایا۔ یہ جو اٹیک ہوا تھا یہ برٹش ہے، یا جسے کہہ لیں کہ وہ پاکستانی نہیں ہے، ان سے کیا گیا تھا۔ تو ابھی جیسے جیسے آپ دیکھیں گے یہ پولیس کی جو انویسٹیگیشن ہے یہ آگے آگے بڑھے گی، تو اس سے پھر اور بھی چیزیں باہر آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کے کچھ اداروں پہ یہ جب حملہ ہوا تھا، ان کی طرف فنگر پوائنٹ کی گئی تھی کہ انہوں نے کروایا ہے، لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ابھی لوگ اریسٹ ہوئے ہیں، تو ان سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ انویسٹیگیشن سے پتہ چلے گا کہ یہ ایک ہی شخص نے کروایا ہے یا اس میں مختلف لوگ تھے، یا کیا ان کی جو اٹیک کروانے کی وجوہات کیا تھی۔ تو یہ جیسے جیسے یہ انویسٹیگیشن آگے بڑھے گی، اس سے پھر یہ باقی ساری چیزیں باہر آنا شروع ہو جائیں گی کہ یہ اٹیک کیا ہوا ہے۔ تو یہ بھی بہت افسوسناک ہے کہ ہمارے جو کچھ اداروں کی طرف یہ اشارہ کیا جاتا ہے کہ یہ ابھی باہر بھی جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جو یوٹیوبر ہیں، یا جو لوگ اداروں پہ یا کچھ اداروں پہ تنقید کرتے ہیں، پھر انہیں آؤٹ سائڈ پاکستان بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کا جو صورتحال ہے یہ اس طرح کی ڈیولپ ہو رہی ہے۔ تو جیسے جیسے یہ چیزیں آگے بڑھیں گی تو یقین کریں کہ اگر کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی اس میں پاکستان کی کسی بھی ادارے کی یا کسی پرسن کی انوالومنٹ ہوگی، تو اس سے پھر پاکستان کا نام بدنام ہوگا۔ اور پاکستان کے لیے آپ یقین کریں کہ جو یہ یورپین میڈیا ہے یا امریکن میڈیا ہے، اس میں کوئی اچھی ریپوٹیشن نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں یہ کافی رف ہیں، اور ادھر ہیومن رائٹس وغیرہ یا دوسرے جو معاملات ہیں انہیں فیئرلی نہیں لیا جاتا۔ ہماری جو عدالتیں ہیں انہیں بھی جو کریڈیبل عدالتیں نہیں کہا جاتا، کیونکہ جو پاکستان کی عدالتیں ہیں ان کا 124 تقریباً ورلڈ رینکنگ میں، اگر 142 ملک ہیں ان سے 124 نمبر پہ پاکستان کی عدالتیں ہیں، تو جس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان میں انصاف کا جو نظام ہے وہ بھی تقریباً فارغ ہو چکا ہے، اور اس کی بھی کسی قسم کی کریڈیبلٹی نہ تو پاکستان میں بھی نہیں ہے، تو لیکن پاکستان سے باہر بھی ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ اس طرح ہمارے دوسرے بھی کچھ ادارے ہیں، ان کے بھی بہت پور ریپوٹیشن ہے کہ لوگ ان پہ اعتماد نہیں کرتے کہ یہ جو ان سے جو رزلٹ آئیں گے وہ کوئی انڈیپینڈنٹ ہوں گے۔ تو اس طرح کی صورتحال ڈیولپ کر گئی ہے انٹرنیشنلی طور پہ، لیکن کچھ لوگ ابھی تک بھی پاکستان میں وہ یہ نہیں سمجھ رہے، کہ وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ اسی طرح یہ حالات پاکستان کے چلتے رہیں گے، یا اسی طرح ہی ہم نے چیزوں کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ تو یقین کریں کہ یہ چیزیں 100% بدلیں گی، اور جو انٹرنیشنل جو ابھی کرائسس چل رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جو ملکوں پہ ہر قسم کے ان کے خلاف ایک آواز اٹھا رہا ہے، تو اس سے بھی جو انٹرنیشنل کمیونٹی اس میں بھی اس طرح کی سچویشن بنتی جا رہی ہے کہ ان کا کہنے کا مطلب کہ اب
کوئی غلط کرتا ہے تو اسے غلط کہنا چاہیے، اور جو کسی قسم کا لا بریک کرتا ہے تو اسے 100% اس کی مخالفت